اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ ماہ ذوالحج ہے اور اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اور آپ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عالم اسلام قربانی
کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر میں قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قربانی ہے کیا چیز، اس کی روح کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے جو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے وہ فقہی مسائل جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی اور بات ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ لینا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو قربانی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے اس بابرکت موقع پر جن پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں لفظ قربانی کو سمجھنا چاہیے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قربہ سے نکلا ہے۔ قربہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے نزدیک ہونا یا کسی کے قریب ہونا۔ اسی سے تقرب کا لفظ نکلتا ہے، تقرب الہی، اللہ کا قرب چاہنا۔ مقربین الہی، جو اللہ کا قرب پانے والے لوگ ہیں۔ تو اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قربانی سے مراد ہر وہ چیز ہے، یہ میں لغوی معنی عرض کر رہا ہوں آپ سے، اصطلاحی نہیں۔ قربانی سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو طلب کیا جائے۔ یعنی شریعت میں یا اس میں لغت میں قربانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا۔ جب ان کا جھگڑا ہوا تو انہیں کہا گیا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی کو اللہ قبول کر لے گا اس کو یہ چیز مل جائے گی۔ اب 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا جن کی یہ بات ہے، ویسے ان کے بیٹے اور بھی ہیں۔ ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ جو قابیل تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو حابیل تھا یہ جانور چراتا تھا، جیسے ریوڑ ہوتے ہیں جانوروں کے۔ تو حابیل نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کیا، اور قابیل نے کوئی ردی سی جو فصل تھی اس کو صدقہ کر دیا۔ اب اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اسے آسمانی آگ آ کے جلا دیتی تھی۔ تو جو حابیل نے قربانی کی، یعنی ایک تن و مند اور صحت مند جانور ذبح کیا، اسے آ کے آسمانی آگ نے جلا دیا جو حابیل نے کی، اور جو قابیل نے کیا تھا اس کو نہیں جلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں۔
اب جس کے لیے میں نے یہ آپ کو بات سنائی، اللہ پاک اس پس منظر میں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کہ آپ ان پر حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی بات سنائیے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے قربانی کی، یعنی جب اس قربا تثنیہ کا صیغہ ہے، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو وہ قربانی ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب دونوں کو قربانی ہی کہا گیا نا، حالانکہ اس نے تو فصل کو صدقہ کیا تھا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ شریعت میں اس کو قربانی نہیں کہتے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نہ جانے لوگ کتنے گمراہ ہوئے ہیں اور کتنے فرقے بنے ہیں کہ وہ لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی وہ منکرین حدیث کا اگر میں یہ کہہ دوں کہ 80% استدلال اسی غلطی پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جن جو ہے نا، اس کا لفظی معنی ہے مخفی چیز، تو جن ان انسانوں کو کہا جاتا ہے جو چھپ کر جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی مخفی چیز ہے۔ وہ بھئی جن کا معنی مخفی چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا۔ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ مطلب جن اور چیز ہے، انسان اور چیز ہیں، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ باطنیہ کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ کہتے ہیں جی صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہے، تم خواہ جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہو۔ صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہے، ہم نے دعا مانگ لی ہے، دل سے مانگ لی ہے، لہٰذا ہم نے حکیم الصلاۃ پہ عمل کر لیا۔ بھئی صلاۃ کا لفظی معنی واقعی دعا مانگنا ہے، لیکن اسلام نے صرف دعا مانگنے کو صلاۃ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ آپ نے ہر چیز کو آخری حد تک واضح فرما دیا۔ تو سرکار نے نماز پڑھ کے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی تم کرو۔ صلاۃ سے یہی چیز مراد ہے۔ تو جب تک ایک بندہ لغت کے چکر میں رہتا ہے تو وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ لغت کے چکر سے نکلے اور یہ دیکھے کہ اس لفظ کو اسلام میں کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یا کسی بھی تہذیب میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے پھر وہ مسائل کو مستنبط کرے۔ تو قربانی جو ہے اس کا لفظی معنی تو یہی ہے، لیکن شریعت میں قربانی کیا ہے؟ اسلام میں قربانی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسے کہا جائے گا کہ اس نے قربانی کی؟ شریعت میں قربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی نیت سے مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ عربی میں تو اس کے لیے اضحیہ یا اودھے یا اضاحی وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں نا، میں معروف لفظ بول رہا ہوں قربانی کا۔ یعنی قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا شریعت میں قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک بندے نے 10 ذو الحج کو اونٹ ذبح کیا، لیکن اس کا ارادہ صرف یہ ہے کہ میرے بچے کی شادی ہے، مجھے گوشت چاہیے،
اسے قربانی نہیں کہا جائے گا۔ مخصوص دنوں سے کیا مراد ہے؟ جو شریعت نے دن متعین کیے ہیں قربانی کے، اور وہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 12ویں کے سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہے قربانی کا۔ اگر کسی بندے نے 9 کو 10 لاکھ کا ایک بیل ذبح کر دیا، گائے ذبح کر دی، تو اسے شریعت میں قربانی نہیں کہا جائے گا۔ قربانی کے لیے مخصوص ایام ضروری ہیں، اور پھر کیا مخصوص جانور، جو جانور اللہ نے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے متعین کر دیے ہیں۔ اب فرض کیجئے گا کہ ایک بندہ کسی ایسے جانور کی قربانی کر دیتا ہے جس کو شریعت نے قربانی کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ فرض کریں کوئی چیتا ذبح کر دیتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، حلت و حرمت کو چھوڑ کے، بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے ذبح کرنے کو بھی قربانی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ شریعت نے قربانی کے جانوروں کو بھی متعین کر دیا ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ بکرا ہے اپنی مؤنث کے ساتھ، اس کے بالتبع دمبا ہے یا بھیڑ ہے، پھر گائے ہے، اس کے ساتھ متصل بھینس ہے مذکر مؤنث، پھر اونٹ ہے۔ یعنی یہ وہ جانور ہیں جن کو شریعت نے ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تو شریعت میں قربانی کیا ہے کہ مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے مخصوص جانوروں کو ذبح کر دینا شریعت میں قربانی کہلاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ فرض کریں، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، قربانی کے مسنون ہونے میں، باعث اجر ہونے میں، اور ایک قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہونے میں امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا۔ بعض اختلافات ایسے ہیں جو اس دور میں پیدا کیے گئے، یعنی آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، اور ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ محدثین کے اختلاف نہیں ہوتے، وہ مفسرین کے اختلاف نہیں ہوتے، وہ ائمہ کے اختلاف نہیں ہوتے، وہ آسان لفظوں میں منکرین حدیث کے اختلافات ہوتے ہیں، جو وہ کیونکہ انہوں نے کسی کو ماننا نہیں ہوتا کسی چیز کو۔ ان کے نزدیک امام بخاری بھی اسلام کے دشمن ہیں اور امام مسلم بھی اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ اسلام کے محب ہیں اور اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ ایک بات چل رہی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، تو میں نے وہاں کہا کہ یار مجھے ایک محدث کا قول بتا دے جو اس بات کا انکار کرتا ہو، ایک مفسر کا قول مجھے دکھا دیں جو اس بات کا انکار کرتا ہو۔ یہ اختلاف محدثین یا مفسرین کا نہیں ہے، یہ اختلاف اس دور میں منکرین حدیث نے پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ انفرادی سوچ گمراہ ہوتی ہے، اجتماعی سوچ نہیں، جس پر پوری امت کا اس کی کچھ تفصیلات میں آگے اختلاف ہوا، لیکن مطلق اس کے مسنون ہونے میں اور قرب الہی کا ذریعہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا گوشت ضائع ہوتا ہے، لوگ تو گوشت مانگتے رہتے ہیں، کم از کم بہت سے جو لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے وہ تو آخر دم تک مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کسی فنڈ میں جمع کروا دیا جائے، یہ فلاں فنڈ میں جمع کروا دیا جائے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبادت ہے نا، اسے اسی طریقے سے کیا جائے گا تو عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہ کرنے کا بندہ گناہگار رہے گا۔
دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو غربا کی محبت جاگتی ہے نا، وہ صرف دین کے معاملات میں جاگتی ہے کہ جی تم نے مسجد میں یہ کر دیا، اتنے غریب بھوکے مر گئے۔ انہیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ آپ کے پاس اگر 40-50 ہزار کا موبائل بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، 5-5 لاکھ کا کیوں لیتے ہو؟ آپ کے پاس اگر 10-12 لاکھ کی گاڑی بھی ہو تو گزارا چل جاتا ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑیاں کیوں لیتے ہو؟ ایک مکان ہو، ضرورت کے مطابق 2 ہوں، گزارا چل جاتا ہے۔ بڑے بڑے محلات، ادھر انہیں کوئی اس غریبوں کی محبت یاد نہیں آتی۔ ایکچولی یہ دین کے بارے میں بغض ہوتا ہے جس کا اظہار اس طریقے سے نکالتے ہیں۔ ان سے بندہ پوچھے تم نے کتنے یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں اور تم کتنی خدمت کرتے ہو غریبوں کی؟ میرے بھائی، غریبوں کی جو دستگیری میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ فرض کریں، اللہ پاک نے فرمایا کہ قربانی کرو، 1 ہارٹ قربانی کرو۔ اب فرض کریں قربانی کا جو جانور ہے وہ 70,000 کا ہے، بکرا 70,000 کا ہے، 80,000 کا ہے۔ ایک بندہ اگر اس کے بدلے میں 80 لاکھ روپیہ بھی صدقہ کر دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی نہ کرنے کا گناہ اس پہ باقی رہے گا، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں کہ قربانی کی طے کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے۔ دیکھیں، جب عبادات رسم بن جائیں پھر وہ اپنی مقصدیت کھو دیتی ہے۔ عبادات رسمیں نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، غور کرنا بہت بڑی بات ہے، فرماتے تھے عبادت عادت نہیں ہوتی، عبادت عادت چھوڑنے کا نام ہے۔ یعنی رسمی طور پہ کرنا عبادت نہیں ہوتا کسی چیز کو، بلکہ وہ عبادت کی روح پیدا کی جائے تب عبادت کی جائے، تب عبادت حقیقت میں عبادت بنتی ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو رسمیں جب بن جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی مقصدیت کھو دیتی ہے چیز۔ سامعین محترم، ہم ذرا اس کو سمجھتے ہیں، بالکل چھوٹی سطح پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ یعنی دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں مقصود بذات، بعض چیزیں ہوتی ہیں بالتبع۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ مقصود بذات چیز کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، وہ بالتبع چیز کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ بالتبع نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ کسی بندے نے مکان بنایا، اس میں روشن دان رکھا، اس سے پوچھا کہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے رکھا ہے تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ اسے کہا گیا کہ یار اگر تو اپنی نیت کو بلند کر لیتا اور تو نیت یہ کرتا کہ روشن دان اس لیے رکھا ہے تاکہ اذان کی آواز آ جایا کرے، تو تیرا روشن دان رکھنا بھی عبادت ہو جاتا، ہوا نے تو آ ہی جانا تھا۔ جو بالتبع چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہو جاتی، مثلا نماز ہے، نماز میں ایک بہت بڑا پہلو ورزش کا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ ورزش نماز کا مقصود نہیں ہے۔ نماز کا مقصود کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ تاکہ تیرے دل پر یاد الہی کے پیرے بیٹھ جائیں۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے جی نماز پڑھتا ہوں، میں سجدے میں جاتا ہوں، میرا خون گردش کرتا ہے،
تو نے نماز کی قدر نہیں کیا۔ بالطبع چیز بالطبع ہوتی ہے، وہ بغیر نیت کے ملتی ہے۔ بندے کو اپنی نیت کو بلند کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، قربانی میں ظاہر ہے یعنی گوشت ہر بندے تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے اسلام نے کہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا تھا اور بہت اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اگر تمام دولت مند امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ دیں اور تقسیم کرنے والے امانت داری سے تقسیم کریں تو پورے ملک میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کا بچہ بغیر دوائی کے نہیں رہے گا، اور کوئی بندہ اپنی چھت سے محروم نہیں رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مختلف یا دینے والے ہی ڈنڈی مار جاتے ہیں یا تقسیم کرنے والے ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، گہے بہی لائے مذہب گہے بنا میں وطن۔ تو اس کی اگر صحیح اس کی تقسیم کی جائے تو اس کے نتائج بہت عمدہ نکلتے ہیں اور معاشرے کے لیے کمال کے نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قربانی ہے کیا چیز۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی ایک سوچ کی علامت ہے، ایک سوچ کا علامتی نشان ہے، جس کو آپ سمبولک چیز کہتے ہیں نا، سمبولک، علامتی نشان، علامتی چیز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کا بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں، بذات خود بہت بڑا مقصد ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ کوئی بہت بڑا مقصد اس کے پیچھے ہے نا، ورنہ سرکار کس لیے کرتے تھے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی بھی چیز پانی ہوتی ہے نا، ہمیں اس کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم ملے تو علم خوش فہمیوں سے تو نہیں مل جائے گا کہ اللہ بڑا کریم ہے وہ مجھے نواز دے گا، خوش فہمیوں سے تو نہیں ملے گا نا، اللہ کریم ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، پھر میں تمہارا دامن تھام لوں گا، پھر میں تمہیں نواز دوں گا۔ کوئی چیز بھی خوش فہمیوں سے نہیں ملتی۔ جب ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم ملے، وہ اپنا وقت بھی قربان کرتا ہے، وہ اپنا پیسہ بھی قربان کرتا ہے، وہ اپنا آرام بھی قربان کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں دوستی چلے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ کو اپنی رائے قربان کرنی پڑ جاتی ہے دوست کے لیے، کبھی آپ کو کوئی مالی چیز قربان کرنی پڑ جاتی ہے دوست کے لیے، اپنا وقت قربان کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی مقصد زندگی میں قربانی دیے بغیر ملتا نہیں ہے۔ تو بھائی میرے رب کی رضا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اگر ہمیں ہر مقصد کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ قربان کرنا پڑے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑے گا یہ قربانی اس کا علامتی نشان ہے۔ علامتی نشان کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندے کو، اپنے دوست کو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی پر بلایا، آپ کا بیٹا نہیں، وہ بندہ نہیں آیا آپ کی شادی میں، اس نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، کوئی مجبوری بن جاتی ہے نا، بندہ بتا دیتا ہے، اس نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا تو آپ کو افسوس ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا نہیں ہوگا جو اس نے پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے، اگر کوئی سوچتا ہے بہت گھٹیا سوچ ہے۔ افسوس اس چیز کا ہوگا یار وہ میرا یار ہے، میری خوشی میں شریک نہیں ہوا۔ تو شادی میں شرکت کرنا ایکچولی خوشی میں شریک ہونے کا علامتی نشان ہے۔ آپ ایک
دوست کے محلے میں گئے، اس نے آپ سے چائے نہیں پوچھی، آپ کو افسوس ہوگا، لیکن افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ چائے کا کپ آپ کو ہوٹل سے پینا پڑا، افسوس اس چیز کا ہوگا کہ یار یاری کا جو تقاضا تھا نا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ تو چائے دوستی کا علامتی نشان ہے، مکمل دوستی نہیں۔ شادی میں شرکت تعلق کا علامتی نشان ہے، مکمل تعلق نہیں۔ تو یہ جو قربانی ہے نا، یہ بھی اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا علامتی نشان ہے۔ اگر بندے نے اس چیز کو نہ سمجھا تو پھر وہی بات ہے کہ حج بھی کیتے جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلن دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں دمبے کیتی جاندے ہو۔ اپنی خواہشات کو تو قربان نہیں کرتے، اپنے مفادات کو تو قربان نہیں کرتے، لیکن جانوروں کو قربان کرتے جا رہے ہو۔ اگر حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر سب کچھ رسم بن کے رہ جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ قربانی کا مقصد ہے جو اسلام میں رکھا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، قربانی کا کنسپٹ جو ہے نا وہ ہر مذہب میں رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، یہ الگ بات ہے، بتوں کے لیے کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے، خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں، اللہ کو تمہارا خون نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی درکار ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، یہ قربانی کا تھوڑا سا میں نے پس منظر عرض کیا۔ اب آ جائیں فقہی طور پر قربانی کیا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ یہ چیزیں ہم صرف یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں، اور بس بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کے تحت کی جاتی ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہم ہر سال کرتے ہیں، یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئی بات ہو تو وہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ، اور آج کل اس لیے بھی ضروری ہیں یہ چیزیں، یہ یاد دہانی اس لیے بھی ضروری ہیں کہ نئے نئے مفتی پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ بات دیکھیں، ایک ڈاکٹر اگر اس کے پاس ڈگری نہ ہو، وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے تو گورنمنٹ اسے پکڑتی نہیں ہے۔ پھر تم جعلی ڈاکٹر ہو، پکڑ لیتی ہے نا گورنمنٹ۔ ایک بندہ لیبارٹری بنا کے بیٹھ جائے، اس کے پاس ڈگری نہ ہو، تو کیا وہ مجرم نہیں ہوتا ریاست کی نظر میں؟ یار تم نے دین کو اتنا بے بس کیوں سمجھ لیا ہے کہ جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ بھی مفتی بنا بیٹھا ہے، جسے ماضی کی گردان نہیں آتی وہ بھی ائمہ کو بھونک رہا ہے، وہ بھی پوری امت پہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے پاکستان کی ریاست میں اس کے لیے کہ اس کو پوچھا جائے کہ یار اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ڈگری نہ ہو تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ تمہارے پاس کس ادارے کی ڈگری ہے؟ تم نے دین پڑھا ہے؟ تم دین کے فتوے کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ پہلے جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا، یہ باتیں پہلے بھی تھیں، بڑی باتیں ہیں جو ہم نے بڑے عرصے سے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں عوام میں نہیں چھڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کے یقین کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ یہ حکمت دعوت ہوتی ہے، ورنہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ پہلے یہ تھا، کسی کتاب میں ہوتا تھا، کتاب کتنے بندے پڑھتے ہیں، کتنوں کے پاس ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کتاب چھپ گئی، کسی نے پڑھی کسی نے نہ پڑھی۔ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، بندہ اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے، جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر عوام کا رویہ کیا، اللہ ماشاءاللہ، عوام کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی کم علمی کا احساس نہیں کرتے،
یعنی اگر آج تک تم نے یہ سنا کہ کربلا میں سیدنا امام حسین حق پر ہیں، تو کوئی تو بات ہے نا جو امت آج تک یہ بات کہتی آئی ہے۔ اب ایک بندہ وہ اپنی ویڈیو بنا دیتا ہے کہ امام حسین کو تو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، اور کتنے نوجوان ہیں جو کہتے ہو حق تو یہ تھا، ہمیں مولویوں نے بتایا ہی نہیں، ہمیں مولویوں نے بتایا ہی نہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ کسی صاحب علم کے پاس جا کے پوچھیں کہ یار میں نے یہ سنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ خود ہی مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنے لوگ بھی گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ مرزا قادیانی ہو، وہ منکرین حدیث ہوں، وہ ناصبی ہوں، جتنے لوگوں نے بھی گمراہی پھیلائی ہے انہوں نے سب سے زیادہ نفرت مولوی کے خلاف پیدا کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کا خدمتگار اور دین کا چوکیدار مولوی ہوتا ہے، یہ دین کی کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور پھر جو نوجوان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں تو مولویوں نے بتایا نہیں تھا۔ بات تو اس طریقے سے ہے۔ تو یہ بھی ایک دجالی چیز ہے، یہ جو آج کل جو ڈگر چل رہا ہے سوشل میڈیا کی وساطت سے۔ سامعین محترم، ظاہر ہے یہ جمعے کا ایک خطبہ ہے، اس میں دلائل نہیں ہو سکتے۔ اگر دلائل چاہیے تو پھر ایک چیز پہ ہوں گے، اس پر پورا جمعہ گزر جائے گا، مجھے بہت سی چیزوں کو بیان کرنا ہے، تو میں صرف آپ کو مسائل بتا رہا ہوں اور مسلمات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو بھائی قربانی اسی پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ قربانی اس پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں نقدی ہو، ضروریات زندگی سے زائد، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جو مجھ پہ واجب ہے نا وہ میں ہی ادا کروں گا تو ہوگی۔ ایک گھر ہے نا جی، ایک گھر ہے، خامد کماتا ہے اور خامد ہی آل نال ہوتا ہے، یعنی اخلاقی طور پہ اگر بعض تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک یعنی کسی بندے کی بیوی ہے، اس کا اپنا کوئی اکاؤنٹ ہے، اس کے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صرف سربراہ جو ہے نا اس کے پاس ہی پیسے ہوتے ہیں، تو وہ قربانی اپنی طرف سے کرے گا کیونکہ واجب اس پر ہے۔ اگر اس نے آپ کسی اور کی طرف سے کر دی کہ یہ اس مرتبہ میں اپنے باپ کی طرف سے کر دیتا ہوں، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو الگ چیز ہے، یا میں اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتا ہوں تو وہ گناہ گار رہے گا قربانی نہ کرنے کا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ وہ ایک گھر میں ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک گھر میں 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کا اپنا اپنا کاروبار ہے، چاروں الگ سے صاحب نصاب ہیں، بیوی الگ سے صاحب نصاب ہے۔ وہ کہے جی ایک قربانی ہم کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر ایک نماز کافی نہیں ہوتی نا پورے قبیلے کے لیے تو ایک قربانی بھی کافی نہیں ہوگی۔ خدا را دین کا مذاق نہ بناؤ۔ اب دیکھیے، سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 2 قربانیاں کرتے تھے اور فرماتے تھے ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک قربانی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر کسی دوسرے کے لیے قربانی کرنی ہے تو وہ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ ایک گھر میں جتنے بندے صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی ہوگی، کیونکہ قربانی صاحب نصاب پر لازم ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔
اور وہ مسلمان ہو، اگر ایک بندہ کافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر اس نے کر بھی دی تو ابس ہے۔ ہاں، آپ فرض کیجئے ایک بندہ 10 کو کافر تھا، 11 کو کافر تھا، 12 کو عصر کے وقت تک کافر تھا، اور عصر کی نماز کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی وقت ایسے ہی نصاب ہے۔ اگر ایک بندہ پہلے صاحب نصاب نہیں تھا اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن فرض کریں قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صاحب نصاب کو غنی کہتے ہیں اور دوسرے کو فقیر کہتے ہیں اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں وہی بولوں گا۔ یعنی ایکچولی تو فقیر ہم گداگر کے معنی میں کرتے ہیں نا، وہ ہمارا اپنا استعمال ہے، اور تصوف والے فقیر اور معنی میں کرتے ہیں، یہ ہر زبان کی اپنا ایک استعمال ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کر دی، اور میں یہ بات آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ہم بہت سے کام کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے حکم تو نہیں دیا کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی قربانی کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کسی بندے کے لیے ممکن ہو کسی طریقے سے وہ صاحب نصاب نہ بھی ہو تب بھی قربانی کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، جو کچھ آ جاتا تھا جب تک اسے لوٹا نہیں دیتے تھے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور آخری وقت میں فرمایا تھا کہ عائشہ میرے تکیے کے نیچے 4-5 درہم پڑے ہیں، انہیں اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، کہیں میرا رب مجھ سے بدگماں ہو کے نہ ملے۔ یہ فقر کا نقطہ ارتقاء ہے۔ سرکار کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، لیکن آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ممکن ہو، بہت سے کام ہوتے ہیں نا جو بندہ ادھر ادھر کر کے کر لیتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، تو وہ مسلمان ہو تب اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر کو قربانی معاف ہے، اگر وہ کر دے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہوگی اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ عورت صاحب نصاب ہو، بے شک ایام مخصوصہ میں ہو، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا کہ اگر ایک نابالغ بچہ ہے، اس کا مال ہے، یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کا مال ہے، وہ نصاب سے بہت زیادہ ہے، تو کیا اس کا جو ولی ہے وہ اس کے مال سے قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگرچہ اختلاف ہے، لیکن مفتاب قول کے مطابق اس کے مال سے قربانی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو بچہ بالغ نہ ہو اس کے مال سے اس کا ولی قربانی نہیں کرے گا، کیونکہ قربانی واجب ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں بلوغت کے بعد۔ اگر بالغ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی طرف وہ حکم متوجہ ہی نہیں ہوا۔ سامعین محترم، یہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو۔ اگر ایک بندہ مجنون ہے تو مجنون بھی شریعت کا پابند نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندہ مجنون ہے، اس کا مال ہے، اس کے ورثاء اس میں تصرف کرتے ہیں یا اس کی جگہ پر وکالت کرتے ہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اگر وہ بیمار ہو تب بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی، اس کا بھی تعلق نہیں ہے قربانی کے ساتھ۔ تو ان صورتوں میں بندے پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ کس کس جانور کی ہوتی ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ بکرا مذکر اور مؤنث 1 سال سے کم نہ ہو، 1 سال سے کم نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس کے ذیلی جانور دمبا یا بھیڑ وہ بھی 1 سال کی، اور اگر دمبا یعنی اتنا طاقتور ہے کہ وہ 1 سال کے جانور کے برابر ہے تو اس کی قربانی کی اجازت ہے، وہ کمال نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کی اجازت ہے، وہ کمال نہیں ہے۔ اور بعض جو جدید جو متجددین آئے ہیں جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر دمبا 6 مہینے کا ہو سکتا ہے تو بکرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر مغرب کے 3 فرض ہیں تو وہ عشاء کے 3 کیوں نہیں ہیں، آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھئی جو شریعت ہے یہ منقول ہے، شریعت امر تعبدی ہے، امر عقلی نہیں ہے۔ شریعت کی بنیاد آپ نے عقل پہ نہیں رکھنی، حکم پہ رکھنی ہے۔ آپ کی عقل کچھ چیزوں کو سمجھ لے گی، کچھ کو نہیں سمجھے گی۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قربانی کر دی تھی، اور یاد رہے کہ قربانی جو ہے نا یہ 10ویں ذو الحج کو طلوع فجر کے بعد، جب 10ویں ذو الحج کی طلوع فجر ہو جائے، دن اسی وقت شروع ہوتا ہے اسلام میں، یعنی اسلام میں جو دن شروع ہوتا ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے نہیں ہوتا، طلوع فجر ثانی سے ہوتا ہے۔ جب آپ مغرب کی فجر کی اذان پڑھتے ہیں، اس وقت جب طلوع فجر ثانی ہو جائے تو اس وقت قربانی کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن کہاں؟ جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، گاؤں میں، دیہات میں، ڈیروں پر، یہاں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ کر سکتے ہیں طلوع فجر کے بعد۔ لیکن یہاں عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں قربانی کی جائے گی، عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، اس کی ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، لیکن سرکار کا حکم ہے نا، اور حکم پر ہم اپنی عقل کو قربان کرتے ہیں۔ ہاں یہ چیز یاد رہے کہ مثلا یہ ہمارا محلہ ہے، ہم یہاں پر عید پڑھتے ہیں، ہم نسبتاً ذرا لیٹ پڑھتے ہیں، اور کہیں عید ہم سے پہلے پڑھی گئی، تو اس محلے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس محلے میں عید ہو تو وہ قربانی کریں۔ جب شہر میں کہیں بھی عید پڑھی جا چکی ہے تو شہر میں قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب حضرت ابو بردہ نے قربانی کر دی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی قربانی دوبارہ کر، اور یہ بھی قربانی کے واجب ہونے پر دلیل ہے۔ یعنی جس چیز کو لوٹانے کا حکم دیا جائے وہ اس کے وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے نے کوئی نفلی صدقہ دیا اور غلط دیا، کسی وجہ سے غلط دیا، اسے نہیں کہا جائے گا دوبارہ دے کیونکہ نفل تھا۔ لیکن جب اس نے کوئی صدقہ واجبہ دیا اور کسی وجہ سے غلط دیا، پھر اسے کہا جائے گا دوبارہ دے۔ تو جس چیز کو لوٹانے کا حکم دیا جائے وہ واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، دوام وجوب کو ثابت نہیں کرتا، لیکن لوٹانے کا حکم اور وعید وجوب کو ثابت کرتی ہے۔ یہاں سرکار نے فرمایا کہ تو قربانی دوبارہ کر۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس تو سوائے ایک 6 مہینے کے بکرے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے نا، وہ صرف دین پہنچانے کی نہیں ہے۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک شارح ہے کے ساتھ، ایک شارح عین کے ساتھ۔ شارح کا معنی یہ ہے دین کی توضیح کر دینا، یہ ہر مبلغ کا منصب ہے۔
اللہ کا پیغمبر شارع بھی ہوتا ہے اور شارع بھی ہوتا ہے۔ شارع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی اختیارات عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا حکم بھی دے دیتے ہیں جو عام حکم سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 کے قائم مقام قرار دے دیا تھا۔ جس بندے نے روزہ توڑ لیا تھا اسے فرمایا تھا جا اپنے گھر جا کے یہ کھجوریں تو اور تیرے بچے کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ جس بد نصیب نے یہ کہا تھا نا کہ پیغمبر کی حیثیت استغفر اللہ ایک ڈاکیہ کی حیثیت ہوتی ہے، اس نے شان پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے عظمت رسالت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو شارع ہی نہیں بناتا، شارع بھی بنا کے بھیجتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اللہ انہیں خصوصی اختیارات بخشتا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہوتے، کسی مبلغ کے پاس نہیں ہوتے، کسی مبلغ کو اختیار نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تو 6 مہینے کا ایک بکرا ہے، تو سرکار نے فرمایا تو وہی ذبح کر دے، لیکن لا تجزی بعدک لأحد، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے 6 مہینے کا بکرا ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک بندہ اس سے استدلال کر کے اسے دمبے پر قیاس کرے تو اسے ہم پاگل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو بھائی یہ جانوروں کی عمریں ہیں، یہ میری گفتگو بالکل ادھوری رہ گئی ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر پھر اسی کو تسلسل میں رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا اور پھر جماعت ہوگی۔